بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، اردو گرامر میں آج ہم کریں گے مذکر مؤنث اور درخواست۔ جیسا کہ بچوں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے ابا، استاد، بوڑھا مذکر ہیں۔ مادہ اسم کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے اماں، استانی، بوڑھی مؤنث ہیں۔ جیسا کہ داماد، بہو، دیور، دیورانی، درزی، درزن، راجا، رانی، سید، سیدانی، سالہ، سالی، سلطان، سلطانہ، شیر، شیرنی، شاہد، شاہدہ، صادق، صادقہ، طوطا، طوطی، کبوتر، کبوتری، گھوڑا، گھوڑی، گوالا، گوالن، لوہار، لوہارن، میاں، بیوی، ملک، ملکہ، مریض، مریضہ، مور، مورنی، مینڈک، مینڈکی، دولہا، دلہن، دھوبی، دھوبن، ڈوم، ڈومنی، رنڈوا، بیوہ، سسر، ساس، سکا، سکن، شہزادہ، شہزادی، شاعر، شاعرہ، شیخ، شیخانی، صابر، صابرہ، فقیر، فقیرنی، کتا، کتیا، گدھا، گدھیا یا گدھی دونوں ہی ہو سکتے ہیں ان میں سے، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، ماموں، مومانی، مالک، مالکہ، معلم، معلمہ، مالی، مالن، نانا، نانی، نواب، بیگم، نائی، نائن، واجد، واجدہ، ہاتھی، ہتھنی، ناگ، ناگن، والد، والدہ، ہرن، ہرنی، یہودی، یہودن۔ یاد رکھیں بچوں کے بے جان اسموں کے مذکر مؤنث نہیں ہوتے، لیکن بولنے یا لکھنے میں بعض مذکر اور بعض مؤنث ہی لکھے جاتے ہیں، جیسے اخبار، الو، چیٹی۔ تو بچوں ابھی ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھا، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، مذکر کے مؤنث لکھیں۔ ہمارے پاس مذکر ہے، ہم ان کے مؤنث لکھیں گے۔ مذکر ہے ہمارے پاس ابا، جس کا مؤنث ہے اماں، بڈھا، بڑھیا، شاعر، شاعرہ، ہرن، ہرنی، مرد، عورت، نواب، بیگم، استاد، استانی، بڑھئی، بڑھائن، مرغا، مرغی۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، مؤنث کے مذکر لکھیں۔ ہمارے پاس مؤنث ہے جن کے ہم نے مذکر لکھنے ہیں۔ تو مؤنث ہے ہمارا امی، مذکر اس کا ابو، بوڑھی، بوڑھا، چڑیا، چڑا، بیوی، میاں، مالکہ، مالک، والدہ، والد، بہن، بھائی، گائے، بیل، شہزادی، شہزادہ، صادقہ، صادق، واجدہ، واجد، شیخانی، شیخ۔ بچوں اب ہم کریں گے سرگرمیاں، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، مذکر کو اس کے مؤنث کے ساتھ ملائیں۔ تو ہمارے پاس مذکر اور مؤنث ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے سے ملائیں گے۔ راجا، جیسا کہ راجا کو رانی کے ساتھ ملایا گیا، حاجی، حجن، لوہار، لوہارن، والد، والدہ، مرد، عورت، مالی، مالن، داماد، بہو، شاعر، شاعرہ، سید ہے مؤنث کو اس کے مذکر کے ساتھ ملائیں، جیسے گائے، بیل، دلہن، دولہا، بیوی، میاں، دھوبن، دھوبی، سکن، سکا، ساس، سسر، سلطانہ، سلطان، شہزادی، شہزادہ، مریضہ، مریض، معلمہ، معلم۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر جو لفظ لکھنا چاہیے اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب بچوں ہمارے پاس کچھ جملے ہیں اور ان میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اور اس خالی جگہ میں اسی کے بالکل سامنے 2 کالم دیے گئے ہیں مذکر اور مؤنث کے، اور اس خالی جگہ میں ہم نے کیا لگانا ہے، مؤنث یا مذکر، اس کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے۔ جیسے کہ ہمارا پہلا جملہ ہے، میں نے ابھی ٹکٹ نہیں، تو ہم جانتے ہیں جیسا کہ ٹکٹ کیا ہے، مؤنث ہے، تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے، خریدی کے گرد۔ آپ، خالی جگہ، قلم بہت خوبصورت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں قلم کیا ہے، مذکر ہے، تو ہم کا کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ ہم سب نے آج کا اخبار، خالی جگہ ہے۔ اب خالی جگہ میں کیا آنا ہے، ہم سب جانتے ہیں اخبار مذکر ہے، تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے بچوں، پڑھا کے گرد۔ بچے کے سر میں درد ہو، خالی جگہ تھا۔ اب درد مذکر ہے تو ہم کیا کریں گے، رہا کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ مرض ڈیش کیا، مرض مذکر ہے تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے، برتا کے گرد۔ جاؤ ڈیش راہ لو، راہ مؤنث ہے تو ہم اپنی کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ آپ ڈیش گیند کہاں ہے، ہم کی کے گرد دائرہ لگائیں گے کیونکہ گیند مؤنث ہے۔ کھیل شروع ہو ڈیش ہے، اب کھیل جو ہے یہ مذکر ہے تو ہم چکا کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ گھاس ڈیش ہے، گھاس مؤنث ہے تو ہم ہری ہری کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اب ہم کریں گے درخواست۔ اسکول میں دوبارہ داخلہ کے لیے ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست۔
دوبارہ داخلے کے لیے سب سے پہلی لائن بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، ہیڈ ماسٹر کے بعد الٹا کوما لگائیں گے اور صاحب ہم کٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے جناب لگا لیا، جناب اور صاحب کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے ہم جناب کا استعمال کریں گے اور صاحب کو کٹ کر دیں گے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول، اسکول کے بعد الٹا کوما، پھر ہم شہر کا نام لکھیں گے لاہور، اور جب ہم شہر کا نام لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کسی قسم کی کوئی علامت استعمال نہیں کرتے، یہاں پہ نہ ختمہ آئے گا نہ ہی کوئی کوما آئے گا۔ اس کے بعد نیچے والی دوسری لائن میں آ جائیں اور بالکل درمیان میں لکھے جناب عالی، اور اس کے بعد ندائی علامت، پھر اس کے بعد تیسری لائن گزارش ہے کہ میں مسلسل 1 ہفتہ بیمار رہا، اور اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو وہ لکھے گی رہی، اور اس کے بعد ختمہ۔ آپ تک درخواست پہنچانے کے لیے گھر میں کوئی نہیں تھا، ختمہ۔ غیر حاضری کے باعث، باعث ہوتا ہے وجہ، میرا نام اسکول سے خارج ہو گیا، ختمہ۔ مہربانی فرما کر مجھے دوبارہ داخلہ دے دیں تاکہ میں پڑھائی جاری رکھ سکوں، ختمہ۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، ختمہ۔ اور پھر اس سے نیچے والی لائن میں، اور لائن کی بائیں جانب ہم لکھیں گے العارض، اور العارض والی لائن کی ہی دائیں جانب ہم لکھیں گے تاریخ۔ تاریخ ہے 14 ستمبر 2021۔ دیکھو بچوں، ہم نے تاریخ اور مہینے کے درمیان سلیش کی علامت استعمال کی ہے اور 2020 کے تحت عیسوی کی علامت۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں آپ کی تابع فرمان، اور اگر لڑکا لکھ رہا ہے تو آپ کا تابع فرمان شاگرد ہم کٹ کر دیں گے۔ اور پھر اس سے نیچے والی لائن میں بالکل اسی کے نیچے ہم لکھیں گے الف ختمہ بے ختمہ جیم، اور اس سے نیچے والی لائن جماعت پنجم، اور بریکٹ میں ہم سیکشن لکھیں گے۔ جماعت اور پنجم کے درمیان ہم رابطہ کی علامت استعمال کریں گے۔ پھر اس سے نیچے والی لائن میں رول نمبر۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔